ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد کیا دعا مانگنی چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے حدیث شریف سن لیجئے۔ حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی فریضۃ فلہ دعوۃ مستجابہ، کہ جو بندہ کوئی فرض نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کے لیے ایک مقبول دعا ہے، یعنی وہ بندہ جو بھی دعا مانگے گا سچے دل سے، تضرع اور آہ و زاری کے ساتھ اور پوری طلب اور توجہ کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو فرض نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، لہٰذا ہر آدمی کو فرض نماز کے بعد دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے تو ان نمازوں کے بعد چونکہ سنتیں نہیں ہیں، اس لیے اگر دعا کرنے والا امام ہے تو وہ ذرا سی لمبی دعا بھی کر سکتا ہے، اور جو مقتدی حضرات ہیں یا اکیلا نماز پڑھنے والا ہے یا کوئی گھر پر نماز پڑھنے والی ہے تو وہ بھی لمبی دعائیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ظہر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے جس کے بعد ہمیں سنت نماز بھی پڑھنی ہے، تو ان نمازوں کے بعد چونکہ سنت نمازیں ہیں اس لیے ان نمازوں کے بعد مختصر دعا کرنی چاہیے۔ امام کو بھی مختصر دعا کرنی چاہیے، مقتدی کو بھی مختصر دعا کرنی چاہیے، اور اکیلا نماز پڑھنے والے کو بھی مختصر دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ حدیث کے اندر وارد ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس طرح کی جو مختصر سی دعائیں ہیں دو چار، ان کو پڑھ کر کے فوراً سنت نماز کی طرف چلنا چاہیے، سنت نماز کو شروع کر دینا چاہیے، ورنہ دعا میں زیادہ لگ جائیں گے تو سنت نماز پڑھنے میں تاخیر ہو جائے گی، اور اس تاخیر کو علماء کرام نے مکروہ تنزیہی فرمایا ہے، بڑا مکروہ نہیں، چھوٹا مکروہ ضرور ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی لکھا ہے کہ اس طرح زیادہ لمبی دعا کر کے سنت میں تاخیر کرنا یہ سنت نماز کے ثواب کو بھی کم کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار لمبی دعا کر لیا تو چل جاتا ہے، لیکن مستقل اس کی عادت نہیں بنا لینی چاہیے۔ تو ظہر کی نماز اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد چونکہ سنت نمازیں ہیں، اس لیے ان تینوں نمازوں کے بعد مختصر دعائیں مانگ کر کے سنت نمازوں میں لگ جانا چاہیے۔ اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد چونکہ سنتیں نہیں ہیں اس لیے ان میں لمبی دعائیں بھی آپ کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح علماء کرام نے فرمایا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اور اسی طرح ظہر، مغرب اور عشاء میں سنتوں سے فارغ ہو جانے کے بعد، سنت اور نفل نماز وغیرہ سے فارغ ہو جانے کے بعد تو پانچوں نمازوں میں یہ دعائیں مانگنا مستحب ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، فجر کی فرض نماز کے بعد اور عصر کی فرض نماز کے بعد اور ظہر، مغرب اور عشاء کی سنت اور نوافل کے بعد
چند دعائیں ہیں ان کا پڑھنا مستحب ہے، اس کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ وہ دعائیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا، اور آیت الکرسی کو 1 مرتبہ، اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ، سورہ فلق 1 مرتبہ، اور سورہ ناس 1 مرتبہ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور یہ تینوں 33 مرتبہ ملا کر کے 99 ہو جائیں گے۔ اب اس کا 100 پورا کرنا ہے تو ایک اور مرتبہ اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، یا پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو 1 مرتبہ پڑھ کر کے ٹوٹل 100 نمبر پورا کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ان دعاؤں کو پڑھ کر اس کے بعد جو دعا چاہے آپ مانگ سکتے ہیں۔ جو دعا آپ کو کرنا ہے آپ خوب دعائیں مانگے، لمبی دعائیں مانگے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایک خاص بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ فرض نمازوں کے بعد عربی زبان میں دعا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نماز کے اندر عربی زبان میں دعا کرنا ضروری ہے۔ جب نماز مکمل ہو چکی، آپ نے نماز کو مکمل کر لیا ہے، اب آپ کے لیے عربی زبان میں دعا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اردو زبان میں، تیلگو زبان میں، گجراتی، کنڑ زبان میں، جو زبان بھی آپ کو آتی ہو اس زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ عربی زبان میں پہلے دعائیں مانگ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اس طرح مانگ کر اس کے بعد جو بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس طرح جتنی بھی عربی دعائیں آپ کو یاد ہوں ان دعاؤں کو پڑھ لیجئے، بلکہ مانگیے۔ ایک تو ہوتا ہے پڑھنا زبان سے اور ایک ہوتا ہے مانگنا۔ پڑھنے کا مطلب ہے کہ صرف زبان سے پڑھ دیا جائے اور اس کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے جو دعائیں پڑھ رہے ہیں دل سے ان کی طرف توجہ کی جائے۔ تو میں نے جو بتایا کہ فلاں فلاں دعا پڑھنا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ توجہ کے ساتھ ان کو پڑھا جائے، بلکہ اگر آپ کو اس کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ آتا ہو بلکہ سیکھنا چاہیے تو ترجمے کی طرف توجہ کرتے ہوئے آپ دعائیں مانگے، انشاءاللہ بہت جلدی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو یہ طریقہ ہے فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کا، اس کو آپ حضرات اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ ایک اور مسئلہ بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے بعد امام صاحب دعا کر رہے ہیں اور ان کی دعا کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے تو آپ ان کی دعاؤں پر آمین کہیں، اور امام جب اپنی دعا سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ اپنی دعائیں اسی طرح کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ امام نے اپنی دعا مکمل کر لی ہے تو مقتدی بھی اپنی دعا کو کمپلیٹ کر دے، ختم کر دے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ امام صاحب اپنی دعا سے جب فارغ ہو جائیں تو آپ اپنی دعا کو اسی طرح جاری رکھ سکتے ہیں، کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی دعا مانگتے وقت دونوں ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھانا چاہیے، پیچھے سے اگر کوئی بیٹھا ہوا آدمی دیکھے تو اس کو ہاتھوں کی انگلیاں، اوپر والی انگلیاں پیچھے سے نظر آنا چاہیے۔ اتنے اوپر دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا خالی جگہ رکھے، لگا کر بھی دعا کر سکتے ہیں بلکہ خالی رکھنا بہتر ہے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے خالی جگہ اس لیے رکھا ہے
تاکہ اوپر سے جتنا بھی آئے وہ ہاتھوں میں بھر کر کے ہاتھ فل نہ ہو جائیں، بلکہ گڈھا بنا لیا تاکہ اور اوپر سے آئے اور اوپر سے آئے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالحق صاحب شیخ ثانی دارالعلوم دیوبند سے مشہور ہیں، رحمت اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ ہمیں درس میں یہ بات بتایا کرتے تھے۔ اللہ پاک حضرت والا دامت برکاتہم کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں تو اتنا اونچا اٹھانا چاہیے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، اور سر جھکا کر کے خوب دل و جان سے دعائیں مانگے، اور جب دعا مکمل ہو جائے تو دونوں ہاتھوں کو اس طرح چہرے پر پھیر لینا چاہیے۔ بعض لوگ اپنے سینے پر بھی دم کر لیتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اپنے سینے پر بھی دم کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔